انقلابی دانشوروں، تجزیہ نگاروں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، طالب علموں، کسانوں، محنت کش لوگوں، السلام علیکم۔ میں اپنے مشن اور جدوجہد کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ انہیں شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹس کی شکل میں آگاہ کریں۔ یقیناً آپ کے علم اور مشاہدہ میں ہے کہ پاکستان کا معاشرہ دن بدن ناانصافیوں، ظلم و زیادتی اور طبقاتی تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے 80% لوگ نہ صرف معاشی، تعلیمی، طبی اور دیگر ضروریات اور سماجی بدحالی کا شکار ہیں بلکہ محروم ہیں۔ یہ لوگ کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو انقلابی جدوجہد کے ذریعے انہیں ان کے مسائل سے چھٹکارا دلا سکے۔ جب میں پاکستان کو سیاسی طور پر غیر مستحکم پاتا ہوں، جب میں پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا محسوس کرتا ہوں، جب میں پاکستان کو داخلی طور پر بدامنی اور انتشار کا شکار پاتا ہوں، جب میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کی دھجیاں اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں پاکستانی نوجوانوں کو بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں اور منشیات کا استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں طبی سہولیات کے نہ ملنے پر لوگوں کو سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ایریاں رگڑ رگڑ کر مرتے دیکھتا ہوں، جب میں چائلڈ لیبر سے پیدا ہونے والے خوفناک اور بھیانک جلنے اور تشدد کے واقعات کو دیکھتا ہوں، جب میں غریب اور مفلسی کے مارے لوگوں کو اپنے جگر گوشوں کو اور گردوں کو بیچتے دیکھتا ہوں، جب میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں سے زیادتی کے واقعات اور ان کے بعد ان کے قتل کو دیکھتا ہوں، اور جب میں ننھے منھے پھولوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور پھل بدبودار ڈسٹ بنوں سے اٹھاتے اور کھاتے دیکھتا ہوں، تو میرا اللہ گواہ ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے دل میں ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ پاکستان میں محروم، مظلوم اور مفلس لوگوں کو متحرک کیا جائے تاکہ پاکستان کے موجودہ فرسودہ نظام کو یکسر بدلا جا سکے۔ بلا شبہ میری عمر 72 سالہ ہے، جو کہ خود منہ بولتا ثبوت ہے کہ نہ تو مجھے کسی اقتدار کا لالچ ہے اور نہ ہی مجھے کوئی شہرت کی ہوس ہے۔ میں زندگی بھر محدود حلقوں میں ظلم و زیادتی اور فرسودہ نظام کے خلاف سیاسی جدوجہد کرتا رہا، مگر اب میں ان محدود حلقوں سے نکل کر پورے پاکستان میں ایک تحریک اور ایک جدوجہد کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے انقلابی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بری اور بحری وسائل پیدا کر رکھے ہیں، مگر پاکستان کی اشرافیہ نے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر دانس دھاندلی اور زیادتی سے ہمارے 80% پاکستانیوں کے وسائل پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کی کچھ مثال میں ایسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہہ کر یہ بتا دیا
کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اس نے وسائل پیدا کر رکھے۔ ان وسائل کی تقسیم کے لیے اس نے اپنے نائب پیدا کیے جو بنی نوع انسان سے ہیں، جو ہمارے حاکم ہیں، جو ہمارے لیے گڈ گورننس کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہمارے ملک کو فلاحی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ ان کے یہ دعوے، ان کی یہ بنیادیں، ان کے یہ فتاوے تمام تر جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیدائش کی طرف جا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جب انسان، کوئی بھی بچہ وسائل سے محروم ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کار میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی بچوں کو پیدائش کے لیے ایک ہی طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے، جس کے لیے وہ ماں کے پیٹ میں ایک ہی مادے سے پروان چڑھتا ہے اور ایک ہی خوراک لیتا ہے، مساوی خوراک ہوتی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت بھی اسے ماں کی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی ماں جو اپنے تمام بچوں کو یکساں پیار دیتی ہے، یکساں سلوک کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ایک بات میں فرمایا کہ جتنا پیار ایک ماں کرتی ہے، میں ہر بنی نوع انسان کے بچے سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ تقسیم تھی اللہ کی، جس نے پیدا ایک طریقے سے کیا، جس نے ایک جیسی خوراک دی، جس نے ماں کے ایک جیسے دودھ کو بچے کی پرورش کے لیے مقرر کیا۔ لیکن جب وہی بچہ انسانی تقسیم کار میں آتا ہے، اس کے نامقرر کیے ہوئے نائبوں کی تقسیم کار میں آتا ہے، تو وہ بچہ اپنی خوراک سے محروم، لباس سے محروم، جوتے سے محروم، چھت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ چند ہواری جو اپنے اشرافیہ کے تابع ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کے رزق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے، ان پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس معاشرے میں طبقاتی تقسیم کو جنم دیتے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں اعتزاز حسن نے کہا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی جو اپنے بچوں کو رزق کی تقسیم یا پروان چڑھانے میں ذرا برابر بھی فرق رکھتی ہو۔ یہ ریاست کیسی ہے جسے ماں جیسی ہونے کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، مگر اشرافیہ اپنے حواریوں کی مدد سے بے پناہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ لوٹ کھسوٹ کے اس نظام کو ہم نے یکسر بدلنا ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے جو محکوم طبقہ ہے، جو ہمارا غریب طبقہ ہے، جو مفلس طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، ان سب کو متحد ہونا ہوگا، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا۔ میں بغاوت کی بات نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سبز انقلاب پیدا کیا جائے کہ آپ میں سے آپ کے نمائندے کھڑے ہوں، آپ جیسے نمائندے آپ کی نمائندگی کریں، جو بھوک سے مر رہے ہوں، جنہیں ہر چیز کا ادراک ہو، جنہیں ہر چیز کی مشکلات سے گزر کر آگے آنا ہو۔ ایسے لوگوں کو آپ 80% لوگ جب ووٹ دیں گے تو وہ منتخب ہو کر آپ کی نمائندگی کریں گے۔ جب ایسے لوگ آپ کی نمائندگی کریں گے تو یقین جانیے اس اشرافیہ کے ہاتھ، اس اشرافیہ کی قلم، اس اشرافیہ کے جھوٹے جعلی دعوے خود بخود دم توڑ دیں گے۔ آپ کے اس اتحاد کی بدولت
آپ کے بچوں کو تعلیم ملے گی، آپ کے بچوں کو چھت کپڑا روٹی ملے گا، آپ کے بچوں کو انصاف ملے گا، آپ کے بچوں کو حقیقی طور پر قانون کی حکمرانی ملے گی۔ اگر آپ متحد نہیں ہوں گے تو یہ اشرافیہ، یہ چند 20% لوگ بھی نہیں ہیں، یہ 20% سے بھی کم ہیں، جو کہ آپ کے حقوق، آپ کے رزق، آپ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ان سے چھٹکارے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ آپس میں اتحاد کریں، آپس میں تعاون کریں اور پاکستان کے اس فرسودہ نظام کو، اس بد امنی کے نظام کو، اس انتشار کو یکسر مسترد کرتے ہوئے جب تک آپ اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں آپ کے لب آزاد ہیں، آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو سوچنا بھی چاہیے، آپ کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے اندر اتحاد، یگانگت، ہم آہنگی پیدا نہیں کریں گے، تب تک آپ کا پاکستان، آپ کی ریاست آپ کو اسی طرح مظلوم، محکوم، مفلس، محروم بنائے رکھے گی۔ آئیے میری اس تحریک کا ساتھ دیں، اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں تاکہ میں آپ کے سوالات اور آپ کی دیگر سوچ جو بھی آپ بھیجیں گے ان کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے بتا سکوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس پیغام کو شیئر کریں، اپنی آراء سے مجھے نوازیں، اور میں بس اتنا ہی آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اشرافیہ کو نکال کر آپ محکوموں کو، آپ مایوسوں کو، آپ محروموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔